اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح لن آپ نے پڑھا لم اور لن، ٹھیک ہے، نفی بلن یہ ہرگز کا معنی دیتا ہے کہ لن یضرب ہرگز نہیں مارا. لام نون جب آ جائے مضارع تو اس میں جہاں پیش آتی ہے نا یضربو تضربو اضرب وہاں اس کو نصب دے دیتا ہے. یستنکفو فا پر پیش تھی تو لام نون کے آنے کی وجہ سے کیا آ گیا، اس پر نصب آ گئی. لن یستنکف ہرگز آر یعنی نفرت نہیں کرتا المسیح مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان یکون کہ وہ ہو عبدن للہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہونے سے انہیں اس کوئی آر نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے. وللملائکۃ اور نہ فرشتے المقربون جو خاص مقرب فرشتے ہیں وہ بھی آر محسوس نہیں کرتے، وہ تو خوش ہوتے ہیں. ومن اور جو یستنکف جو بھی آر محسوس کرے عن عبادت ہی اس کی بندے ہونے سے عبادت سے، اور یستکبر یہ وہی من جو ہے نا وہ شرطیت اس کی یستکبر اس کی جزا جو تکبر کرے پس ان کر یحشرہم ان کو جمع کرے گا خدا الیہ اپنی طرف جمیعاً سب کو، پھر وہاں قیامت کے دن جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو آمن ایمان والے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عامل اچھے عمل کی، الصالحات یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس لیے اس کا حالت نسبی میں یہ حالت نسبی میں اعرابی اسی مجرور ہوتا ہے. فَيُوَفِّيهِمْ انہیں پورا اجر دے گا، اجورہم ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ اور بڑھا دے گا من فضلی اپنے فضل سے اور دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو استنکفوا جو نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، واستکبروا اور تکبر کے جنہوں نے، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا انہیں عذاباً علیما دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ کے سوا ولیًا کوئی حمایتی، ولا نصیر اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے جنہوں نے اللہ کے بندے ہونے سے نفرت کی یا اللہ کی بات نہیں کی. تو یہ اس سے پہلے جو ہم نے کل پڑھا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ رک جاؤ تین کہنے سے کہ خدا ہے اور اس کا بیٹا ہے اور مریم ہے یہ نہ کہو، وہ اللہ کے بندے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہونے سے انہیں کسی چیز کی کو آر نہیں ہے، انہیں کوئی سے نفرت نہیں ہے. نہ فرشتوں کو، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح ان کے عقائد تھے. ان تمام چیزوں کا اللہ نے جواب دیا. اللہ کے فرماتا یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم آیا تمہارے پاس برہان واضح دلیل آئی تمہارے پاس من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف نورا مبینا روشن نور قرآن. فاما الذین آمنوا بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان لائے باللہ اللہ پر، واعتصموا اور انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لی یعنی اللہ کے اس احکام کو، بھی اس کی رسی کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ ان قریب خدا ان کو داخل کرے گا فی رحمت میں منہ اپنی طرف سے، وفضل اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ انہیں ہدایت دے گا علیہ اپنی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کا. کون ہے وہ لوگ؟ جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. یستفتونک آپ سے پوچھتے ہیں قل فرما دیجئے اللہ یفتیکم اللہ تمہیں فتویٰ دیتا فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، ٹھیک ہے. کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے فوت ہونے پر ورثہ میں باپ اور اولاد نہ ہو، اولاد بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں. کلالہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نہ اس کے نسل ہے، کچھ اس طرح ہے ہی نہیں کچھ، تو اس کے بارے میں ان امرن اگر کوئی مرد حالکہ فوت ہو جائے، حالکہ فوت ہو جائے، لیس لہ ولدن اس کی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ ہاں اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ تو اس کا آدھا حصہ ورثے میں بہن لے جائے گی، ما ترک جو اس نے چھوڑا ہے، یعنی اس نے جو چھوڑا ہے اس کا آدھا، ایک بہن ہے تو وہ آدھا اس کو مل جائے گا. وہ اور وہ بندہ یارث ہو اس عورت کا بھی وارث ہو جائے گا. اگر عورت فوت ہوگی، اس کا بھائی اس کی نسل نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، وہ بہن فوت ہوگی تو بھائی اس کا وارث ہوگا، سارے کا سارا ہو جائے گا. یہاں آدھا نہیں چلے گا بلکہ یہاں سارے کا سارا ہو جائے. حضرت بہن بھی وہ آدھا لے گی، ایک بہن ہوگی، ہاں ایک بہن ہوگی تو آدھا ہوگا. وہ آدھا کہاں جائے گا باقی؟ وہ آگے آدھا پھر اس کے چچا یا اس طرح جو اس کے رشتے دار ہیں مزید اچھا بھائی کے ان میں حوالے سے آپ نے کیا فرمایا کہ اگر بھائی اب ہوگا؟ بھائی کے لیے کہ اگر بہن ہے اور بھائی ہے،
بھائی بہن فوت ہو گیا اور پھر بھائی ہے صرف، ٹھیک ہے، پھر سارے کا سارا بھائی کو مل جائے گا، کہ پھر وہاں سے کہیں اور جگہ منتقل نہیں ہوگا. اچھا، بہن کی صورت میں آدھا جائے گا، بھائی کی صورت میں پورا کا پورا بھائی کے پاس جائے پورے گا. بھائی کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شفق بہن کون؟ جی استاد محترم. جی جی خوش آمدید. جزاک اللہ خیر. سنائیں کہ آپ کے میاں جی کیسے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر. اللہ انہیں صحت دے. آپ سب دوست جو ہمارے شفق بہن کے لیے دعا کریں، ان کے میاں جی بیمار ہے، اللہ ان کو شفا دے. الحمد تو للہ ظاہر گھر آ گھر گئے. والا بیمار ہو تو پریشانی ہوتی ہے، جی جی ساری الحمد چیزیں للہ ہوتی گھر آ ہیں. گئے اللہ کے پاس. جی گھر آ گئے ہیں؟ جی الحمد للہ. چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تب آپ نے توجہ دینی ہے، پیچھے جو ہم نے پڑھا اس کو غور سے دیکھنا ہے، آہستہ آہستہ کر کے نا. جی جی سر، میں تو نوشین بہن کے ساتھ ان سے مطلب فون پہ ہاں اب ڈسکس کر نوشین رہی کے ہوں. ساتھ آپ جڑ جائیں انشاءاللہ، آپ کو انہوں نے نا پار لگا دینا ہے. انشاءاللہ. ہاں ٹھیک انشاءاللہ. ہو گیا. جی انشاءاللہ. اس کو الگ سے نا اپنے جوائن کریں الگ سے، ٹھیک ہے. جی پرسنلی انشاءاللہ. آپ نوشین بھائی سے رابطہ کر کے نا، نوشین بہن سے، تو وہ انشاءاللہ پھر سارا دن آپ آپس میں بہنے لگی رہیں. ٹھیک ہو گیا جی. انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. استاد. تو یہ بات ہو رہی تھی کلالہ سے متعلق. فَإِنْ كَانَتَا اگر وہ دو ہوں، بہنیں دو ہوں، فَلَهُمَا ان دونوں کے الثُّلُثَانِ دو تہائی ہوگا. دو تہائی یعنی تین میں سے دو حصے دو بہنوں کے آ جائیں گے. مما ترک جو اس بندے نے چھوڑا ہے، جن کا ذرا بھائی ہے. وَإِنْ كَانُوا اگر وہ زیادہ ہوں، اخوۃ الرجال بہن بھائی زیادہ ہوں، ونساء اور عورتیں بھی زیادہ ہوں، فللذکر پھر اس طرح ہوگا کہ مرد کے لیے مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کی مثل ہوگا. مرد کو دو عورتوں کے برابر، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر ملے گا، جس طرح پیچھے تقسیم ہوتی رہی ہے. یبین اللہ لکم اللہ نے یہ ساری باتیں واضح کر دی تمہاری، ان تعدلوا یہ کہ تم بہک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم اللہ بے شک علم والا ہے اور جاننے والا ہے. تو اس رکوع میں ہمیں دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی. ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نفرت یا آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ خدا کے بندے ہیں، اور نہ ہی فرشتے مکرم. ٹھیک ہے. تو اس میں یہودیوں کو عیسائیوں کا جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں تیسرے، ان چیزوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اور دوسری بات یہ کہ کلالہ سے متعلق قرآن پاک میں یہ دو جگہوں پر ہی ہے. یہ سورہ نساء کی یہ آخری آیت ہے جس میں یہ ایک وراثت کا مطلب موضوع اس میں ہے، اور دوسرا وہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں پورا رکوع اسی بارے میں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نے وراثت بھی پڑھنی ہے، تو یہ دونوں صورتیں ہمارے زیر غور ہوں گی انشاءاللہ. احکام وراثت بھی ہم نے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مشکات المصابیح. الفصل الثانی یہ تیسری فصل ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، ٹھیک ہے، وہ فرماتی ہیں، اس میں ہی ضمیر ہے جو لوٹ رہی عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف، وہ فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے، سئل مجہول کا صیغہ ہے، آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا. ان الرجل آدمی کے بارے میں، یجد البلل جو گھیلا پن پاتا ہے، ولا یذکر احتراما لیکن اسے احتلام یاد نہیں ہے. قال آپ نے فرمایا یغتسل وہ غسل کرے گا. وعن الرجل یرى انه قد احتلم اور اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسے احتلام ہوا ہے، ولا یجد بالا لیکن اس نے گھیلا پن محسوس نہیں کیا، فرمایا لا غسل علیہ اس پر غسل نہیں ہوگا. تو یہ غسل سے متعلق ہمارے بحث دی حدیث ہے. قالت ام سلیم نے کہا کہ ہی حل علی المرأۃ کہ عورت پر بھی احتلام ہوتا ہے، ترا ذالک غسل، ٹھیک ہے، کیا وہ اس طرح دیکھتی ہے کہ اس پر غسل فرض ہو. قال آپ نے فرمایا نام جی ہاں، عورت بھی خواب میں دیکھتی ہے کہ اس پر غسل فرض ہوا ہے یا اس طرح کی چیزیں. ان النساء بے شک عورتیں شقائق الرجال یہ مردوں کی مشابہ ہیں، شبہ ہیں، ان کے حصے ہیں.
وعنہا انہی سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمایا اذا جاوز الخطان الخطان، جب ایک دونوں شرمگاہیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ختنے میں شرمگاہ دوسری شرمگاہ میں داخل ہوگی تو وجب الغسل، تو غسل واجب ہوگا. تو فعلتہ، آپ فرماتی ہے ایسا کہ ہم نے بھی ایسا کیا، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، تو ہم نے بھی غسل کیا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہر کسی نے شادی کرنی ہے، یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، تو اس میں آپ فرماتی ہے کہ میں اور آپ علیہ السلام بھی، ہم نے بھی غسل کیا. جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی تو پھر غسل ہو جائے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اس کو دھونا ہے. فاغسلوا الشعر، بالوں کو دھوو. وانقوا البشرۃ، اور پھر اپنے جسم کو دھو صاف کرو. ٹھیک ہے، پھر بالوں کو، یعنی کوئی بال بھی باقی نہ رہے. وعن علی، حضرت علی سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرۃ، جس نے بھی ایک بال برابر بھی حصہ کسی نے چھوڑ دیا، من جنابت میں سے، لم یغسلھا، تو اس کا غسل نہیں ہوا. فعل بہا قضا و قضا من النار، اسے اس طرح عذاب دیا جائے گا جہنم میں کیونکہ اس نے اچھی طرح غسل نہیں کیا. وقال علی، حضرت علی فرماتے ہیں فمن، اس وجہ سے، ثم عادیت راسی، میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا. ثم عادیت راسی، اس وجہ سے میں اپنے، فمن ثم اور عادیت راسی، اس وجہ سے میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا، یعنی کہ میں نے بال ہی اتروا دیے کہ بھائی اتنا احتیاط کون کرے. تو یہ پھر سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹنڈ کروا لی تھی، تو آپ ہمیشہ بال بالکل آپ کے نہیں رہتے تھے، آپ کٹوا دیتے تھے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، آپ علیہ السلام غسل کرنے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے. یہ بہت اہم، جب آپ نے غسل فرما لیا اس کے بعد وضو کی حاجت نہیں رہتی. وعنہا، انہی سے قالت کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل راسہ، آپ علیہ السلام سر دھوتے تھے بالختمی، ختمی سے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا آج کل سمجھو کہ شیمپو سے، اچھے شیمپو سے سر دھو کے اچھی طرح سے. وہ جنوب، آپ علیہ السلام اس حال میں کہ جنبی ہوتے تھے. یہ تذیب بیزار ہے، تو یہ کافی ہو جاتا تھا، ختمی سے سر دھو دے بس. ولا یصب علیہ الماء، اس کے بعد پھر سر پر پانی نہیں ڈالتے تھے. جب ایک مرتبہ دھل ہو گیا نا ایک چیز، تو اس کے بعد پھر دوسری چیزیں دھو لیتے تھے، تو دوبارہ سر کو نہیں دھوتے تھے، اچھی طرح ان کو دھو لیا تو بس. وعن یعلا سے روایت ہے قال کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے دیکھا، یغتسل بالبراز، میدان میں نہا رہا ہے. ٹھیک ہے، فصعد المنبر، آپ علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوا ہے. ٹھیک ہے، فحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کی، واثنى علی، اللہ کی ثنا بیان کی. ثم قال، پھر آپ فرمایا ان اللہ حی، اللہ حیادار ہے. ستطیر، ٹھیک ہے، پردہ کو پسند فرماتے، یحب الحیا، اور اللہ حیادار ہے اور پردہ دار ہے، تو یہ حیا کو اور ستر کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، جب تمہیں سے کوئی بندہ نہائے، فَلْيَسْتَتِرْ، پردے میں نہائے. غالباً وہ میدان میں ایسے ہی تھوڑا سا پردے کی تھوڑی وہ احتیاط نہیں کی ہوگی، تو آپ علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اس کی بھی اور سب کی ہوئی کہ اس طرح نہیں. اللہ تبارک و تعالی حیا کو اور ستر کو پسند فرماتا ہے، تم بھی ستر میں رہا کرو. تو یہ ہم نے اس میں پڑھا. اگلا باب اسی میں کہ انما کان، وہی بن کعب سے انما کان الماء من الماء، پہلے یہ تھا کہ پانی جب انزال ہوگا تب ہی غسل ہوگا، پھر شروع میں یہ تھا رخصت تھی، اس کے بعد پھر منع کر دیا کہ نہیں، جو ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ جب بھی میاں بیوی ملیں گے اور دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے میں داخل ہوں گی تو غسل فرض ہو جائے گا. وعن علی قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اغتسلت وصلیت الفجر، ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غسل کیا اور میں نے فجر پڑھی، فرائی تو قدر موضع ظفر، پھر میں نے دیکھا کہ ایک تھوڑا سا، یعنی کہ ایک سمجھو کہ ایک ناخن جتنی چیز جو ہے نا وہ سوکھی رہ گئی تھی، اس کو لم یصبہ الماء، اس کو پانی نہیں پہنچا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت مسحت علیہ، اگر تو اس کو مسح کر لیتا، یعنی پر پانی تھوڑا پھیر لیتا تو بہتر ہوتا، یہ کافی ہو جاتا. بیدکا، تیرے ہاتھ سے اگر مسح ہوتا تو اجزا کی تمہیں کافی ہوتا. اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ نکلا کہ اگر آدمی غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد اگر اسے جب تک اس کے اعضاء ابھی خشک نہیں ہوئے، تر ہیں،
تو اگر کوئی اس کو مطلع فرما دیتا ہے کہ آپ نے جو غسل کیا ہے تو آپ کے جو ہے وہ پاؤں کا ایک حصہ یا ہاتھ کا ایک حصہ یا کوئی جسم کا حصہ بھی خشک رہ گیا ہے تو فوراً اس پر مسح کر لے، اس کو دھو لے، تو غسل وہی باقی رہتا ہے۔ لیکن جب وہ سوکھ جائے بدن کیا ہو جائے، سوکھ جائے، اس کے بعد اسے یقین ہو کہ یا یہ حصہ بدن کا رہ گیا تھا، میں نے غسل نہیں کیا تھا، تو اس کو پھر دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ وعن ابن عمر سے روایت کہتے کانت صلاۃ الخمسین، پہلے 50 نمازیں تھیں اور 7 مرتبہ غسل کرنا تھا، یہ تھا۔ اور اسی طرح غسل البول من الثوب 7 مرات، اسی طرح پیشاب لگ جائے کپڑے پر تو 7 مرتبہ اس کو دھونا تھا، اور اسی طرح ہوتا رہا۔ فلم یزید رسول اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہوتا رہا، یعنی آپ علیہ السلام پر یسالو سوال کرتے رہے، حتیٰ جعلت صلاۃ خمسن، پھر نماز 5 رہ گئی، 50 سے 5 رہ گئی، اور غسل جنابت 1 مرتبہ رہ گیا، اور 1 مرتبہ ہی کپڑے کو دھونا رہ گیا، تو یہ آسانی ہم پر کر دی گئی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہار شریعت جی، کتاب الطہارہ، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ نماز کے لیے طہارت بہت ضروری ہے، اس بارے میں شروع میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ طہارت بہت اہم ہے، اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ طہارت نصف ایمان، بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے بعد طہارت کی قسمیں صغرا اور کبرا، ٹھیک ہے۔ طہارت وضو ہے اور طہارت کبرا غسل ہے۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہوتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ طہارت صغرا وضو، کبرا غسل، اور حدث اصغر یعنی وضو جن سے ٹوٹتا ہے حدث اصغر، اور جن سے غسل فرض ہوتا ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ تبھی چند چیزیں کہتے ہیں لازمی، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فرض اعتقادی، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے، کیونکہ دلیل قطعی سے قرآن کی آیت خاص طور پر جو کسی فیصلے کے لیے ہو، کسی کام کے لیے، کسی حکم کے لیے، اس کا انکار کفر ہے۔ اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام و خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، کہ ایک چیز ایسی جو ہر بندے کو پتہ ہے، مطلب ایک حج ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، تو کوئی اگر حج کا انکار کرے اور اس کی کوئی نئی توجہ نکالے تو یہ اجماعی طور پر وہ کافر ہوگا۔ ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں آج کل۔ بہرحال جو کسی کا فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصدن ایک بار بھی چھوڑے تو وہ کیا ہے، فاسق ہے۔ اگر اس کا انکار کرے تو کفر ہے، اگر چھوڑ دے تو کیا ہے، فسق ہے۔ جیسے نماز ہے، اس کا انکار کر دیا تو یہ کفر ہے، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں، چھوڑ دیا تو یہ گناہ ہے۔ فرض قطعی، اب فرض عملی، وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر امر مجتہد میں بحکم دلالت سے یہ جزم یقین ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بری نہیں ہوگا، یعنی یہ کرے گا تو آدمی پر لازم ہے۔ 4 فرض وضو کے 4 کرنے، اگر ایک بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اسے فرض عملی کہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل و کل عدم ہو جائے گی۔ 4 فرض ہیں، اگر 3 کر لیے تو عبادت وضو نہیں ہوگا تو عبادت کل عدم ہو جائے گی۔ اس کا بے وجہ انکار کرنا کیا ہے، یہ فسق اور گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ہاں، اگر کوئی شخص کے دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے اور دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے وہ، جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلاف کا ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں فرض نہیں۔ مثلا حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے، اور شافعیہ میں ایک بال ہی ہو جائے تو کافی ہے، چوتھائی کا نہیں ہے۔ یہ مجتہد اپنی نظر اور فکر سے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح ہے، حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ جو ہے یہ اور نیت یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں۔ لیکن حنبلی اور شافعی کے نزدیک یہ فرض ہے۔ ان کے ساتھ بہت سارا مثالیں۔ اس فرض عملی میں ہر شخص اسی کی پیروی کرے جس کا وہ مقلد ہے، اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شہید دوسرے کی پیروی جائز نہیں ہے، کیونکہ اب بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کے 10 فرائض گنے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اس لحاظ سے نیت بھی لازمی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب قرآن میں 4 کا ذکر ہے تو اس کے علاوہ نیت لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واجب اعتقادی، وہ کہ دلیل ظنی سے، تو احادیث جو ہوتی ہیں وہ دلیل ظنی ہوتی ہیں،
کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو، فرض عملی و واجب عملی، یعنی اس کے دلیل ظنی سے اس کو کیا ہے وہ بات جو ہے ہمیں معلوم ہو جائے۔ اس کی دو قسمیں بتاتے ہیں، کہتے ایک کہتی ہے واجب عملی، وہ واجب اعتقادی، واجب اعتقادی کے یعنی واجب ہے، پہلے تک دلیل قطعی سے تھی، ٹھیک ہو، اب یہ واجب اعتقادی کے بے اس کے کیے بھی بری ذمہ ہونے کا احتمال ہے، اگر اس کو نہیں بھی کیا احتمال ہے کہ یہ فارغ، یعنی کہ اس پر اتنی پکڑ نہیں ہوگی، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، غالب یہ کہ بھئی یہ کرے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بھی اس کے ناقص رہے گی مگر ادا ہو جائے گی، ناقص رہے گی، وہ اگر نہیں کیا تو ناقص رہے گی مگر ادا ہو جائے گی۔ جس طرح جو ہے نا وطر میں دعائے قنوت پڑھنا لازمی ہے، واجب اگر نہیں پڑھی تو وہ وطر ہو جائیں گے، لیکن بہتر ہے کہ ان کو لوٹائے، ٹھیک ہے نا۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار حضرت یہ جو وطر میں دعا قنوت نہیں پڑھی تو یہ تو واجب چھوٹا، اگر ہاں اگر اس نے ہاں، اس میں ایک سجدہ سہو کرے گا تو اس کی یہ کمی پوری ہو جائے گی، تو وہ ٹھیک ہے، اپنی وہی پوری کرے وہاں پہ، اگر نہیں کرتا تو پھر دوبارہ وطر پڑے گا نا وہ۔ ہاں احتیاطاً پڑھ لے گا بہتر، لیکن مطلب ایک لحاظ اس کا وطر ہو گیا کیونکہ اس نے یہ چیز کر لی ہے۔ اچھا، جی، تو پھر اس کی امپورٹنس کیا بچی؟ اگر اس کا تو ہو گیا لیکن اگر ہاں نہیں اس میں یعنی کہ ایک عمل سے لحاظ، مطلب ایک بندے نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی کمی ہو گئی تو جو اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا، لیکن مکمل فرض ادا نہیں ہوا۔ اسی ٹھیک، طرح وطر جو ہے وہ ایک اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو ہو گیا وطر کا ادا، لیکن اس کا جو مکمل اس میں جو ایک چیز تھی کہ وہ اس رہ میں گئی، یہ ہاں وہ مکمل ادا نہ ہوا، اس وجہ سے اس کو دوبارہ کرے بہتر ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حضور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ واجب اگر رہ گیا تو جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، ہاں جی، اس کو شکر نماز مکمل مخلوط ثواب اور اجر نہیں ملے گا، اور اس کا وہ مکمل وہ جو عبادت ہے وہ نہیں واجب کو ہوگی۔ تو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی ہاں واجب جی، واجب تو ہاں، چھوڑنا گناہ تو ہوتا یہ بھی واجب عملی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی واجب کا ایک بار بھی ہے۔ قصدن استاد چھوڑنا محترم، گناہ صغیرہ ہے، واجب اور چند قطعی و بار ترک ثبوت کرنا زنی و گناہ دلالہ کبیرہ۔ ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ یہ واجب قطعی و ثبوت زنی و دلالہ ہوتا ہے حضور؟ اس کے مختلف آگے قسمیں آ جاتی ہے، قطعی ثبوت، ضنی ثبوت، قطعی دلالہ اور ضنی دلالہ، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے، وہ پھر آگے شاید کسی اور جگہ آ جائے۔ یہ عملی طور پر پھر صرف سادہ بتا رہے ہیں کہ ایک اعتقادی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے فرض اعتقادی، فرض عملی، پھر واجب اعتقادی، واجب عملی، یہ دو انہوں نے جو ہے نا وہ اس حساب سے بتا دیے ہیں، موٹے بتا دیے ہیں۔ پھر آگے اور آسانی کے لیے بتا کہ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں، وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی کر دیا ہو، یعنی کہ آپ زیادہ آپ اس کو کرتے لیکن کبھی کبھار آپ نے چھوڑ بھی دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی یا اس کے کرنے کی تاکید فرمائی کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی ہو، جو نہ کرنا بالکل ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی نہ کیا، کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، اس کا ترک ساتھ یعنی چھوڑنا گناہ ہے اور کرنا ثواب ہے اس کا، اور نادرن ترک پر اتاب ہے، کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا، اتاب ہے بھائی تھوڑی سختی ایسا نہ کرو، ہاں، اور اس کی عادت پر استحقاق کے عذاب ہے کہ وہ اگر کسی نے عادت بنا لی، مثلا نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بھئی 12 رکعتیں جو پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل جو ہوگا، حدیث کا مفہوم جو ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، عصر سے ظہر سے پہلے 4 ہے، ظہر کے بعد 2 ہیں، اور اس کے علاوہ مغرب کے بعد 2 ہیں، اور عشاء کے بعد 2 ہیں، جو 12 رکعتیں پڑھے گا اس کی آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ یہ عمل کرتے تھے، تو اسے ہم کہتے ہیں سنت موقدہ، جس پر آپ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سنت موقدہ کبھی کبھار چھوڑ دی جائیں تو اس میں اتاب ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، ہاں اس کی عادت نہ بنائی جائے، کہیں آپ جو ہے وہ مصروف ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ملا، آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار بس مصروف ہوں، تو آپ نے فرض پڑھ لیے ظہر کے 4، تو آپ کی فرض ادا ہو گئے بس، ہاں کبھی کبھار اگر مطلب آپ نے سنت موقدہ چھوڑ بھی دی تو اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سنت موقدہ۔ حضرت یہ وطر واجب ہے یا پھر اس میں جو دعائے قنوت تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں وہ واجب ہے؟ وطر تو واجب ہے، پھر دعا قنوت وہ کوئی خاص واجب نہیں ہے،
क्योंकि हजरत अगर हम देखें तो सूरतुल फातिहा जो है वो भी वाजिब है, उसके बगैर नमाज हो ही नहीं सकता, और तहियात जी जो पढ़ते हैं तो उसके बिना भी नमाज नहीं हो सकता। जी तो जी। फिर अगर ये वाजिब है तो इसके बिना नमाज कैसे हो जाता है? वो वाजिब है, लेकिन कोई ख़ास दुआ वाजिब नहीं है। हजरत ये कह सकते हैं ना, ये सवाल का दुआ कुनूत की जगह पे कुछ और भी चीजें हैं जैसे हाँ, वो मतलब वो जो 3-4 बुखारी शरीफ में आगे आप पढ़ेंगे ना, जी जी, 4 वो दुआएं तो दी गई हैं। दुआ है, उसके जगह पे नहीं, हुजूर सब्स्टिट्यूट है, मकसद ये है उसका ना कोई कि दूसरा अल्टरनेट वाजिब है। हाँ ये जी ये वाजिब उस असल में होगा ना कि जैसे नमाज फर्ज है और उसके जी। अंदर सुन्नतें भी हैं, वाजिब भी हैं। तो इसी तरह जो जो सुन्नत नमाज है उसके अंदर भी सुन्नत भी है, वाजिब भी है, जो अंदर पढ़े जाते हैं चीजें। तो इसी तरह फिर ये वाजिब है, इसमें इसका भी वही हुक्म है ना। यानी कि क्योंकि दुआ कुनूत हजरत पढ़ना हजरत वाजिब है, अगर लेकिन जी हजरत नमाज अगर वाजिब है ना। अगर हमारा एक दिन का पूरा नमाज किसी का कजा हो जाता है तो उसको 20 रकात पढ़ना है, 3 रकात जो वितर है वो भी वाजिब है। तो अगर वो दुआए कुनूत वाजिब है तो फिर उसको छोड़ना तो थोड़ा। नहीं नहीं, वो आप वो बात नहीं, ये हम सुन्नत मुअक्कदा की बात कर रहे हैं, या दुआ कुनूत की उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी हमारी बहस हो रही है वो सुन्नत मुअक्कदा पर हो रही है कि आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप कहीं बिजी हैं, आप फर्ज पढ़ लिया तो क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा है, बाकी जो रकातें हैं तो उसमें कभी कभार छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। और जो ये हम कर रहे हैं सुन्नत मुअक्कदा की, जो वितर है वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं, वो तो वाजिब है। ये हजरत यहाँ पे इताब इताब एक वर्ड यूज हुआ है। हाँ, एक अजाब होता है, एक इताब होता है। इताब मतलब अल्लाह की वो नाराजगी है क्या? मतलब डांट डपट समझ ले, उसको कहें यार तुम इस तरह ना किया करो, भाई पढ़ अच्छा लिया कर, अच्छा। कुछ नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया कर। हाँ, तो अगर इसको आदत बना ले कि भाई मैंने सुन्नतें नहीं पढ़नी, वो मुस्तहक अजाब हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार छोड़ दिया, आप बिजी हैं, आपने सिर्फ फजर पढ़ ली, जोहर के 4 फर्ज पढ़ लिए, ठीक है ना, और इशा में भी आप 4 फर्ज पढ़ के 3 वितर पढ़ लिए, बस ठीक है, तो कभी कभार ये चल जाएगा, ठीक हो गया। ये सुन्नत मुअक्कदा का यही माना है कि इसको बिल्कुल ही ये कह देना कि इसके बगैर फ़र्ज मुकम्मल नहीं होगा या आप छोड़ नहीं सकते, इसमें थोड़ी सी आपको मतलब वर्स्ट सिचुएशन में छोड़ सकते हैं हाँ उसको, जी हाँ, छोड़ सुन्नत सकते हैं, मुअक्कदा बिल्कुल देगा, छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। को। हाँ, सुन्नत है ना, फ़र्ज नहीं है ना। मैं जब भी कहीं शहर जाता हूँ, मसरूफ़ होता हूँ, फिर मैं ज़ोहर के 4 फ़र्ज ही पढ़ लेता हूँ। आपको इल्म सीखने का ये फ़ायदा होता है कि आपके लिए आसानी हो जाती है। जब भी आप कहीं सिटी में जाएं या ऐसे बड़े गंभीर मसले में हों, कोई आपके पास दोस्त आए हुए हैं, तो आप ये 12 रकातें हजरत पढ़ेंगे। ये आपकी बात सही है, 4 फर्ज ही पढ़ ले हम, और जी ईशा में 4 फर्ज 3 वितर पढ़ ले, लेकिन जी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है? देखिए ना, वो तो आपका अपना दिल है ना। मैं तो हूँ ना, मैं कहता हूँ मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, या मैं शहर में गया हूँ, मैं सिटी में बिजी हूँ, मेरे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो आपका, अगर आप खुद कहते यार 4 फर्ज पढ़ ली, चले इतना है आज, ठीक है आपके। हाँ, अगर आपका दिल नहीं मानता यार मेरी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, आप पूरा पढ़ ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो तो पढ़। मजबूरी की वजह से है ना, हाँ मजबूरी जी है तो। हाँ। बता आपको हुजूर ये, मुझे भी आपको ये बता रहे हैं कि सुन्नत मुअक्कदा मतलब फ़र्ज वाजिब नहीं है कि आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। सुन्नत मुअक्कदा ये कि इसकी हुजूर ज़्यादा हुजूर अगर ये लोगों को बताएंगे हम, तो वो तो रुखसत पे अमल करना शुरू कर देंगे। नहीं, तो क्या ये लोगों बाज़ को औक़ात है ना, बताना हजरत चाहिए बस मैं अहमदुल्लाह से, यही या नहीं कहना बताना? चाह रहा था कि अगर वो ऐसा ये बता दिया हम जाए ये आवाम बता को रहे तो हैं, वो इसी पे अमल तो वो करेंगे। इसी पे बात ये है कि मोहम्मद ये नाम तो रुखसत पे शुरू हो जाए। नहीं, इल्म बात हासिल बात करने जी बिल्कुल, इसीलिए का तो बताते नहीं है ना, बात इल्म ये है। हासिल इसीलिए करने तो आवाम नहीं है का ना। ये है ना, इल्म हासिल करने का फायदा ये है जी जी कि आपको वो सारी आसानियां भी पता हैं और आपको फिर दूसरे रास्ते सब कुछ आपको मालूम हो रहा है। अब फिर आगे जो बात आती है कि अगर किसी के पास कोई ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ है, अगर उसके पास 4 फर्ज के अलावा टाइम ही नहीं है तो उसके पास रास्ता मौजूद है। अब लोगों को ऐसे थोड़ी बताते फिरेंगे कि भाई आप 4 फर्ज पढ़ें बाकी नमाज छोड़ दें, नहीं नहीं। जब इल्म हासिल करें तो ये पता चल रहा है कि ये चीज छोड़ सकते, फर्ज तो किसी हाल में भी छोड़ नहीं सकते। अब जैसे जी नफिल की बात कर रहे हैं, अब नफिल की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जो फर्ज भी बैठ के पढ़ रहा है। अब उसके पास अगर हम उसको ये इल्म देते हैं कि भाई फर्ज तुम बैठ के नहीं पढ़ सकते, अगर तुम्हारे पास खड़े होने की ताकत है, हाँ, अगर तुम ज्यादा थके हुए हो तो नफिल तुम बैठ के पढ़ सकते हो।
یہ اس کو وہ تو سرئی عذر جیسے حضرت نے بتایا بھی ہے، سرئی عذر میں تو وہ کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے نہیں، ہیں یہ یا پھر شرعی جس عذر طرح. کی بات ہے. دیکھیں نا، اب ہم زیادہ کمپلیکیٹ چیزوں کو بنائیں گے تو کمپلیکیٹ ہوں گی، اگر ہم آسان بنائیں گے تو وہ آسان ہوں گی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہے تو مشکل میں یہ راستہ آپ اپنائیں. اور دوسری بات یہ کہ گناہ نہیں ہے. اگر کوئی ایک عورت ہے، اس کا بچہ ہے، وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ فرض ادا کرنے کے لیے اس کو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اب وہ فرض ادا بھی کرنے کے لیے اس کے پاس مطلب ایک مشکل ہوتی ہے. میری خود بہن ہے، وہ کہتی ہے میں بچہ کس کے آسرے چھوڑوں کہ میں فرض پڑھوں. اب بچہ ہے ہی، وہ ماں اور بچہ ہے گھر میں، تو اس صورت میں شریعت اس کو آسانی دے رہی ہے نا کہ بھائی سنت کو اگر چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑو، فرض کو ادا کرو، اس کی پکڑ ہے. جی یہی سنت یہ موقعہ کا بات ہے. یہی مطلب، یہی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ دوبارہ اگر آپ سنت موقعہ کو دیکھیں گے نا، بتانے میں کوئی حرج نہیں. عوام کو بتائیں گے تو اس میں وہ نہیں کہ عوام چھوڑنے، عوام کو یہ بتائیں گے، یہ پڑھیں گے، اس کا اجر ثواب زیادہ. لیکن کبھی کبھار جیسے نوشین نے بتایا، اور اسی طرح ہماری بہنیں شادی بیاہ میں جاتی ہیں، اگر آپ انہیں کہیں نا کہ 12 ہی پڑھنی ہے تو وہ شاید کچھ بھی نہ پڑھیں. اگر آپ انہیں یہ کہیں یار ایسے مسائل میں ایسی جہاں سچویشن آ جائے جہاں بالکل آپ کے لیے مشکل ہو جائے، بہن چل 4 فرض پڑھ لیا کر، باقی جب تم عام حالات میں ہو تو پھر تو سارے پڑھنے. تو کم سے کم اس کو ایک کم سے کم فرض تو وہ نہیں چھوڑے گی جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ چلیں یہ سنت موقعہ ثواب ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں کبھی کبھار چھوڑ لیا تو اس پر گناہ نہیں ہے اور ایسا مسئلہ نہیں، تو اس کی ایک فرض بچ جائے گا. اور یہی دین کا ہے کہ سنت موقعہ کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام پر اوپر لائن آپ پڑھیں نا کہ سنت موقعہ کہ وہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے. سوری یہ نیچے والے اوپر ہے، وہ سنت موقعہ وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو کہ اس کو چھوڑ دینے کا بھی جائز ہے، یہ اسے کہتے ہیں سنت موقعہ. لیکن حضور محترم یہ تراوی بھی چھوڑ سکتے ہیں، تراوی. دیکھیں نا وہی آ گیا نا کہ سنت موقعہ ہے، اس کو آپ مسلسل پڑھیں، لیکن اگر ایسی کوئی حالت یا کوئی مجبوری ہے تو آپ 1-2 مس ہو کے پھر آپ شروع کر دیں اس کو عادت نہ صحیح بنا لیں. صحیح. وہ نیچے آ رہا ہے نا، اس کو عادت نہ بنائیں. یہ ٹھیک ہے، حضرت سنت ہاں موقعہ جو یہاں پہ ٹرمینالوجی یوز ہو رہا ہے، اصطلاح، یہ فقہا کا اصطلاح ہے یا پھر محدثین کا اصطلاح ہے؟ یہ فقہا کا ہے. جی حضور، یہ ہم فقہ پڑھ رہے ہیں نا. مفتی محمد اکمل صاحب ہے نا جی حضور، وہ جی ان جی سے بھی سوال ہوا تھا نا کہ سنت جی جی موقعہ کا حکم، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 یا 2 بار اگر ترک کیا تو برا کیا، یعنی 1 یا 2 ہاں بار، جی اور ہاں ترک کی عادت بنا لی تو گناہ گار ہوگا. ہاں، عادت نہیں بنانی. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ عادت نہیں بنانی. ایک بار کبھی کمی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو مطلب اس میں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، یہ بجائے کہ آپ فرض کو ہی چھوڑ دیں. تو ایک جی آدھ جی بات حضرت، اسے تو فرض کی صحت پہ بھی تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا نہیں، اسے؟ فرض کی صحت کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. فرض الگ ہے، یہ سنت الگ ہے. فرض کی صحت کو کچھ اثر نہیں پڑے گا اس سے. دیکھیں پھر بھی عزیمت پر عمل کرنا چاہیے. جی جی، ثانی ہو پھر بھی جاتی ہے. یعنی عزیمت، کیونکہ 2 راستے ہیں نا حضور، عزیمت. جی جی ہاں کچھ نا ٹھیک ہے. فضائل بھی تو دیے ہے نا، فضائل بھی تو ہے نا سنتوں کے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. آگے ہو گیا سنت تو غیر پھر موقعہ. عصر کی جو سنتیں تھیں، حالانکہ عصر کی سنتیں غیر موقعہ ہیں، تو سفر کے اندر تو مزید ان کا حکم گر جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے زیارت جب فرمائی انہیں، تو ارشاد فرمایا کہ آج میری سنتیں چھوڑ دی. نہیں نہیں، وہ کچھ حالانکہ وہ یہ عصر عشق کی سنتیں باتیں ہیں ہیں. اور غیر موقع ہیں. حضرت فجر نسائی میں فجر حدیث کی ہے. سنت کے بارے میں ہے نا، دنیا مافیا کی تمام نعمتیں ایک سائڈ پہ، مگر فجر کی سنتیں ایک پلڑے میں ہو تو یہ ہاں بھاری ہیں فجر کی سنتیں. یہ اس طرح ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے وہ سفر میں تھے، نسائی میں حدیث ہے. سفر میں تھے تو آپ نے زہر پڑھ کے تو آپ خیمے میں چلے گئے. تو آپ نے پوچھا بھائی دوسرے بندے نہیں آئے؟ ان کا جی وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں رہا ہوں، آپ علیہ السلام فرض پڑھ لیا کرتے تھے بس. جب آپ کو تسلی دی گئی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ سفر میں ہوں یا آپ بیمار ہوں، جو عام حالات میں جو آپ اعمال کرتے ہیں آپ کو اس کا اجر ملے گا. جب سفر میں آپ کو یہ آسانی دی گئی ہے کہ آپ 2 فرض پڑھ لیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تو کوئی نہیں پڑھتا، میں صرف فرض ہی پڑھتا ہوں، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے کافی عرصہ گزارا ہے. تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ صرف فرض ہی پڑھا کرتے تھے.
اور آگے آپ بہار شریعت میں بھی دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف فرض پڑھیں، ہاں اگر زیادہ ہے تو سنت پڑھیں، ٹائم ہے تو پڑھ لیں، لیکن اس کی اتنی تاکید نہیں ہے۔ ہاں کوشش کریں کہ فجر کی سنتیں آپ پڑھ لیں، باقی سنتوں میں اتنی تاکید نہیں ہے، فجر کی زیادہ تاکید ہے، ہو سکے تو اس کو پڑھ لیں، باقی سنتیں سفر میں نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی نفل کی کثرت کرتے تھے، جہاں سواری جا رہی ہے آپ علیہ السلام نفل بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری آسانیاں ہیں، جب آپ کے علم میں آ جائے گا کہ بھئی سنتیں نہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، فرض پڑھا آگے نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ آگے انشاءاللہ سفر میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو سنت غیر موقدہ وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام ازی کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں، چاہے آپ نے ہمیشہ کی یا نہیں کی، لیکن اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً موجب عتاب بھی نہیں ہے۔ جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، ٹھیک، تو کرے گا ثواب، نہیں کرے گا تو گناہ بھی نہیں، اور نہ اس پر کوئی عتاب کیا جائے گا کہ بھئی تو نے کیوں نہیں پڑھا، عتاب یعنی سختی کی جائے کہ تو نے کیوں نہیں پڑھی، ایسا نہیں۔ مستحب وہ کہ امر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، چھوڑا تو کرے گا تو اچھا، نہیں کیا تو کوئی ناپسندگی نہیں ہے، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں ہے۔ مستحب کو مطلب کریں گے ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مستحبات پر لڑائی ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں اکثر لڑائی ہوتی ہے مستحبات پر، ٹھیک ہے جی، مستحبات پر لڑائی نہیں ہے۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں لڑنے کا معاملہ آپ چھوڑ دیں، ترغیب دیا۔ اب میں جہاں یہاں ایک جگہ مجھے بھیجا گیا نماز کے لیے، تو وہ 22 سال سے ایک بندہ نماز پڑھا رہا تھا، دوسرا بندہ تھا۔ اب یہاں آپ نے انگوٹھے چومنا بھی آپ کے لیے جرم تھا، اور اقامت بیٹھ کے آپ سن ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے ایسا کیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کھڑے ہو کے اقامت سنی کئی سال تک، لیکن جب آہستہ آہستہ آپ کا دور آیا، اب آپ انگوٹھے بھی چومیں، آپ درود و سلام بھی پڑھیں، آپ جو ہے بیٹھ کے سارا کچھ کریں، ٹھیک ہے۔ تو مستحبات پہ لڑائی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ یار فرض کے معاملے میں مستحب کو چھوڑ دیں، سمجھ آ گئی؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میری اصل چیز یہ ہے کہ میں اس فرض کو کنٹرول کروں، میری مطلب ہمارے یہاں جذباتی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار نہیں میں نے تو کرنا ہی، اور بھائی مستحب کو چھوڑ دیا، اصل تو آپ نے پکڑ لیا نا، اصل آپ وہاں امام کے لیے آپ کھڑے ہو گئے نا، امامت کے مسئلے سے تو آپ نہیں نکلے نا۔ آج کھڑے ہو جائیں، 5 سال کے بعد آپ جو کرنا چاہیں، جب آپ کا وقت آئے گا تو اب ہم مستحب پر لڑ کے نا، پھر وہ امامت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، جو ہماری مسجد نکل جاتی ہے۔ اب 40 سال جو میں اب جس مسجد میں ہوں، اب 40 سال اس مسجد میں دوسروں کا اجارہ داری رہی ہے، کسی کے پاس چابی نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ سارا اس صبر کا پھل یہ ملا کہ سارا کچھ اب میرے پاس ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ مستحبات پر لڑائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب آپ حکمت عملی سے دیکھیں کہ یار یہاں لڑائی ہو رہی ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کیا کر دیں، آپ اس کو ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب آپ کو وقت آئے گا تو آپ سارا کچھ کر لیں گے۔ درست فرمایا۔ اور یہ جو کھڑے ہونا اقامت کے لیے، یہ تو جی اگر پہلے سے کھڑے ہونا تو خلاف سنت ہے، یہ بار شریعت کا ہی مسئلہ ہے۔ خلاف سنت ہے نا، جب آپ کو مسجد میں ہی کھڑے نہیں ہوتے پھر آپ خلاف سنت کہاں کر لیں گے؟ حضرت یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو کہیں گے آپ یہاں آپ نماز ہی نہیں پڑھا سکتے، تو نماز پڑھانا بہتر ہوگا کہ آپ کھڑے ہونا بہتر ہو جائے گا؟ نماز پڑھنا نماز پڑھانا، آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ وقت ہو جائے گا، پھر آپ خود بیٹھیں گے، سارے بیٹھ جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ اب یہ تقریباً مزیدوں کا حنفیوں کی اذان ثانی ہوتی جمعے کو، وہ خلاف سنت اعلی حضرت کے نزدیک، ابھی اس سب ہو رہی ہے مگر اپن عمل کر رہے نا۔ ذوالفقار صاحب سمجھ آ رہی میری بات؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے واقعات آتے ہیں جہاں آپ کو اصل اوپر والی چیز دیکھنی تھی کہ یار میرا بھائی جو ہے نا امامت کرا رہا ہے، چلیں یہ مسجد کا امام دیکھیں، جو مسجد کے امام کا عقیدہ ہے وہ محلے والوں کا عقیدہ ہے، تو ہمارے ہاں جذبات میں آ کے کہتے میں نے تو کھڑے ہونا ہے، وہ کہتے ہیں نکل جا پھر یہاں سے، اور بھائی تو کھڑا ہونے دے، تم امام تو وہاں ٹکا رہے گا نا، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں نہیں، 1-2 سال کے بعد امام کی وہاں پھر وہ ہوگی نا، حکومت ہوگی،
बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये पॉइंट मैं समझा रहा हूँ कि मुस्तहबात पर लड़ाई नहीं करते, बल्कि दूर अंदेशी से देखते हैं कि इससे आगे फायदा क्या होगा अगर चाहे हम सभी का सब्र कर लें। जी जी, ये बात बता रहा हूँ कि मुस्तहबात पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सही सही। जी, अच्छा आगे क्या? मुबाह वो जिसका करना और ना करना यकसा, उसे मुबाह कहते हैं। हराम कहते ये फर्ज का मुकाबिल है, एक फर्ज करना है, हराम कहते बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मकरूह तहरीमी वाजिब के मुकाबिल में है, वाजिब जिस तरह के भी बहुत करीब है कि इसको करें, ठीक है, और मकरूह के बिल्कुल हराम के करीब इसको ना करें। इसाअत जिसका करना बुरा हो, और नादरन करने वाला मुस्तहब इताब है, डांट डबट का मुस्तहक है, ठीक है। और इल्तिजाम में फेल पर इस्तेका के अजाब, वो फेल कर लिया तो ये अजाब का। यार ये लफ्ज इताब है या उताब है? इताब इताब इताब। मकरूह तंजीही जिसका करना शरअ को पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, मगर न इस हद तक के पर इस पर वईद अजाब आए, मतलब मुनासिब नहीं है, अगर कर लिया तो इसमें ये मामला नहीं है कि उस पर अजाब नाजिल होगा, और ये सुन्नत गैर मुअक्कदा के मुकाबिल है। खिलाफ औला वो के ना जी, कौन सा जो ऊपर है ना, मकरूह तंजीह से ऊपर, मकरूह इसाअत, जी जी, इसाअत जिसका करना बुरा हो और नादरन करने वाला, कभी कभार, यानी करना अच्छा नहीं है लेकिन कभी कभार अगर किसी से हो जाता है तो वो मुस्तहिक इताब, भाई उसको डांटा जाएगा, ऐसा ना करो, मुस्तहिक इताब है। मिसाल के तौर पे, मिसाल जैसे मकरूह तंजीह में कुछ चीजें आ जाती हैं, मकरूह तहरीमी में कुछ बातें आ जाती हैं, तो मैं इसकी मिसाल पूछ रही हूँ कि इसमें कैसे पता चले कि हम इसाअत कर रहे हैं इस मामले में या नहीं। यानी ऐसा वो काम जो कि नहीं करना चाहिए, इसका शरीयत को नहीं करना चाहिए, बुरा समझा जाता है, बुरा उसको समझा जाए, ठीक है ना। सुन्नत मुअक्कदा का तर्क, यूँ समझ लें, सुन्नत मुअक्कदा का तर्क यूँ समझ लें, इसके मुकाबिल हो जाएगा। मकरूह तंजीह जिसका करना शरअ को पसंद नहीं, मगर न इस हद तक के उस पर वईद हो अजाब की, ठीक है, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा के मुकाबिल है। खिलाफ औला वो कि ना करना बेहतर था, किया तो कुछ मुज़ायका व इताब नहीं है, ना करना अच्छा था लेकिन कर भी लिया तो कोई मुज़ायका व इताब नहीं है, ये मुस्तहब का मुकाबिल है। इनके बयान में इबारतें मुख्तलिफ मिलेंगी, मगर यही अमर तहकीक है। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मैंने जो मिसालें दिए समझाया है, मुख्तलिफ इसकी जो है वो हो सकती तारीफ़ें, लेकिन ये मेरे अंदर जो मैंने तहकीक की है। हुजूर तरावी पूछना था कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा है? अकल उस्ताद ने 3 दिन पढ़ाई थी। अच्छा, अजान हो रही है तो आप बहस करें इस पर, मैं फिर बताता हूँ। ये सुन्नत मुअक्कदा है सुन्नत मुअक्कदा अतीक भाई? जी सुन्नत मुअक्कदा। मेरे ख्याल में घर में भी अकल उस्ताद पढ़ते रहे बाद में। मर्दों के लिए भी औरतों के लिए, मर्दों के लिए जो है वो मस्जिद में बाजमात पढ़ना जो है सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसकी तो अतीक भाई कज़ा नहीं है, तो क्या इसका गुनाह है या नहीं है? हाँ जी, इसमें ये है ना कि इसकी अगर कभी कज़ा हो जाती है मिसाल के तौर पर, तो तौबा जो है ना वो कर लेनी चाहिए, लेकिन इसकी कज़ा नहीं है, क्योंकि कज़ा जो है वो फर्ज और वाजिब के होते हैं। जैसे वित्र है क्या, तो वित्र कज़ा पढ़ने के बाद तो फर्ज की कज़ा होगी, तो वित्र की ये को कज़ा नहीं होगी, क्योंकि सुन्नत को नवाफिल की कज़ा नहीं होती। इमाम आज़म अबू हनीफा का नज़दीक। तो फिर जब हमारी फजर की अगर सुन्नत, फजर में हमें है तो हाँ जी, फजर की अदा सुन्नत करते हैं, तो फिर वो सुन्नत क्या पूछ रही हैं जी फजर की सुन्नतों के हवाले से? दोबारा पूछिएगा। जी जी, आवाज बहुत है, मैं पूछ रही हूँ लेकिन शायद आप तक नहीं पहुंच रही आवाज। माइक खुली हुई है शायद। ये मेरा सवाल है कि सुन्नत की तो कज़ा नहीं होती, लेकिन फजर की जो सुन्नत उसकी कज़ा
ہوتی ہے، میں نے تو پڑھا ہے، لیکن وہ اسی دن میں ہوگی، اگلے دن میں نہیں ہوگی، ایسے ہے۔ اگر اسی دن اس کا ہوتا ہے نا، اسی دن اگر آپ اٹھے لیٹ ہو گئے تو ظہر کی نماز سے پہلے یعنی کہ جب جیسے ہی اٹھے اٹھ کر نماز اگر پڑھ لی، سورج نکل آیا، تو پھر تو آپ قضا پڑھیں گے، لیکن جب آپ نے تو میں نے پھر اس فرض کے پڑھ بعد لیا پھر نہیں ہے، قضا ہوگی، میرے اس کے فجر بعد کا پھر فرض فرض پڑھ کی قضا لیا ہوگی ہے۔ صرف۔ ہاں تو پھر سنت کی قضا کر لوں گی دن میں کسی ٹائم بھی، یہاں پر اس میں تو کر لوں۔ جیسے آپ اٹھتے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، صبح فجر میں اٹھے، سورج نکل آیا، تو آپ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ سورج سنت بھی سوا پڑھیں گی، فرض بھی پڑھیں گی، قضا۔ سوا نیزے پہ سورج آئے تو قضا ہے سنتوں کی، اس وقت کر سکتے۔ ہاں، اس وقت آپ پڑھیں گی جب جہاں تک اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے اچھا پہلے پھر سنت بھی قضا پڑھیں گی، فرض بھی قضا۔ جب وہ وقت نکل جائے گا، پھر آپ اگر پڑھیں گی تو پھر آپ صرف فرض قضا پڑھیں گے۔ جی جی جی۔ اچھا، اس جو سوا نیزے پہ جو سورج ہے اس وقت میں اگر پڑھتی ہوں سنت تو صحیح، اگر نہیں وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر میں نہیں پڑھنی ہے، سنت کا سوال ہے، سنت کا ہے۔ مکروہ وقت شروع ہونے سے اس پہلے بات پہلے میں کرتے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب آپ صبح نہیں اٹھتے ہو، جیسے ہی آپ اٹھتے ہو فوراً نماز پڑھ لو، یعنی کہ پھر پوری نماز پڑھیں گے آپ، یعنی صاف ظاہر قضا ہی ہوگی پھر۔ میں نے فجر نہیں، کا فرض زوال تو سے پڑھ پہلے لیا ہے پڑھ نا، سکتی ہیں نا، 12 بجے کے وقت نہیں پڑھ سکتی، زوال میں سے نے پہلے پڑھ سکتی ہیں، فجر کا فرض پڑھ لیا ہے، میں کروں سوا میرا نیزے سوال۔ سے لے کے زوال تک۔ جی امیر محمد، آپ نے بتایا یہ اس اپنا نماز تراویح سنت موقع، کیا اس پر کیا آپ نے بحث فرمائی؟ استاد محترم، وہ یہ پوچھنا تھا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں 3 دن پڑھائی، گھر میں پڑھتے رہے، تو کیا یہ سنت موقع ہے یا نہیں موقع؟ اور دوسرا یہ سوال تھا کہ اس کی تو قضا نہیں ہے، تو کیا یہ چھوڑیں تو گناہ نہیں ہوگا؟ تو یہ سوال تھا۔ اچھا، وہ اس طرح ہے کہ اس کو علماء نے سنت موقع لکھا ہے، تو جو آپ علیہ السلام نے پڑھائی وہ امامت اور ہے، تراویح پڑھنا اور ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی عمل تراویح یہ سنت موقع ہے۔ اب امامت کرنا، جماعت کے ساتھ ہونا، یہ اولا ہے، جی جی ٹھیک ہے، جی تو جی یعنی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بہتر ہے، اگر اکیلے بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن صحیح آتا ہے وہ اکیلے پڑھے، امام جی صاحب فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو کے پڑھے، اس کو ثواب زیادہ ملے گا، یعنی سنت موقع صحیح۔ ہے۔ اب آگے اولا ہے، بہتر کیا ہے کہ جماعت میں یا الگ، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ تراویح پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام دیکھتے تھے، کچھ امامت مطلب جماعت کے ساتھ ہوتے تھے، کچھ دوسرا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہے کہ اس کی قضا نہیں ہے، جی جی۔ اس کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو کمی پیشی ہوگی استغفار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ آئندہ اس کو میں بہتر بنا لوں۔ آمین آمین۔ توبہ تو کرے گا نا حضور؟ جی ہاں، وہی توبہ استغفار کرے نا اس کی، تو باقی اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ چلے اب ہم جی آگے، یہ ہماری شکریہ سبق استاد تھا محترم، شکریہ۔ بار شریعت کا، تو انشاءاللہ آپ مزید پڑھتے رہیں، آپس میں گفتگو کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی مزید۔ صرف سے متعلق یہ ہم ابھی شروع میں بات کی تھی، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے امر کا تقریباً آپ نے کل بھی بحث کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جن دوستوں نے ابھی امر کو اتنا ٹائم نہیں دیا، وہ بہتر ہے کہ وہ اس کو مزید ٹائم دیں اور کل آ کے سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ کل ذوالفقار صاحب نے بھی سمجھایا اور آپ نے اس میں بھی بحث کی ہوگی، سوری میں دوبارہ اس کو دکھاتا ہوں۔ تو آج ہم اس کو آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آخر میں گردانیں آپ نے سنانی ہے، تو دوسری یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن مزید اس کو ہم بہتر بناتے ہیں۔ یہ نہیں کی گردان، لا یفعل لا یفعل لا یفعل، لا تفعل لا تفعل لا یفعل، ٹھیک ہے، لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا افعل لا نفعل، لا يفعل لا يفعل لا يفعل، لا تفعل لا تفعل لا يفعل، لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا افعل لا نفعل۔ جس طرح ہم نے لم پڑھتے ہیں، لم یفعل لم یفعل، یہ لا وہی عمل کرتا ہے، جہاں بیچ 5 صیغے ہیں جس کے آخر میں پیش آتی ہے یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، یہ اس کو ساکن کر دے گا، لا یفعل لا یفعل لا تفعل لا تفعل لا افعل نفعل۔ جہاں نون اعرابی ہوتا ہے وہ گر جائے گا،
ٹھیک ہے نا. 7 جگہ نون اعرابی ہوتا ہے نا, 4 تثنیہ کے ہوتے ہیں اور 2 ہوتے ہیں مذکر جمع مذکر غائب حاضر کا, 1 ہوتا ہے مؤنث کا. 7 جگہ نون اعرابی گر جائے گا, 2 جگہ نون اعرابی نہیں گرے گا, جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. لیکن لا یفعلن لا تفعلن یہ نون رہے گا, باقی سارے نون گر جائیں گے. جہاں پیش ہے وہ سب کیا ہو جائیں گے, جزم میں تبدیل ہو جائیں گے. تو کیا ہوگا, لا یسمع لا یسمع لا یسمع, لا تسمع لا تسمع لا یسمعنا, لا تسمع لا تسمع لا تسمعوا لا تسمعی لا تسمع لا تسمع لا اسمع لا نسمع. لا یسمع نہ سنے وہ ایک آدمی, جیسے لا یفعل نہ کرے وہ ایک آدمی, تو لا یضرب نہ مارے وہ ایک آدمی, لا تنصر نہ مدد کرے وہ ایک آدمی, یعنی نہیں منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے گردان گروپ میں بھی سنانی ہے اور کل اس کو آپ نے کلیئر کر کے آنا ہے. اس کے قاعدہ کیا, مضارع مثبت کے شروع میں لا نہیں لگا دو, اور جن 5 صیغوں میں پیش ہے ان کو جزم دے دو. اگر حرف علت نہ ہو تو جیسے لا تضرب لا تضرب لا تسمع لا تنصر, اور اگر حرف علت اس کو گرا دو, جیسے لا تدعو لا ترمی, ترمی تھا نا, تدعو واو بھی تھا آگے تو لا واو گر گیا, ترمی کے بعد یا تھا تو لا ترمی, تخشا کے بعد الف تھا لا تخشا ہو گیا. اور 7 جگہ نون اعرابی گرا دو اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو. نون ثقیلہ خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے نہیں میں بھی لایا جائے گا, لیکن امر کی طرح لام تاکید یہاں بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, لام تاکید لا یفعلن لا یفعلان, تو امر میں بھی لام تاکید نہیں آتا, یہاں بھی لام نون تاکید آئے گا, نون ثقیلہ خفیفہ, لیکن لام تاکید یہاں نہیں آئے گا, وہ مضارع پہ آتا ہے. یہ آگے اس کی مختلف یہ اس کی جو دی گئی ہیں اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. جزاک اللہ. اچھا آگے ہے, اب اس کو ہم تنقیش النحو, یہ تقریباً آپ کا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو میری خواہش تھی آپ مزید آپ بہتر بناتے. 1 ہفتے کے لیے ہم نحو میر کو تھوڑا سا لوٹا کے نا نحو میر کو, تو اس کی ترکیب شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, یہ ان انا کے وہی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں, یہ یہاں سے ترکیب شروع ہو جاتی ہے اس کی, کہ اس کو جملوں کو کیسے ملاتے ہیں. فعل مضارع, اس میں متمکن, معرفہ, نکرہ, ماشاءاللہ. یہ پھر مفصل ترکیب کا طریقہ, اصول ترکیب کا بیان کہ ترکیب کیسے اس کو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں ذوالفقار صاحب؟ وہ چلے گئے ہیں. اچھا, تمام اسما کی ترکیب کے اس کو جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں. ضروری جی وہ چلے گئے ہیں جی. اچھا, حضرت یہ کون سی بک ہے؟ کہ وہی تنقیش النحو ہے. اچھا اس کے اینڈ میں یہ صحیح ہے. اجرا کا طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے جی, جی جی. یہ 2 سبق اینڈ پہ رہتے ہیں نا, یہ وہی اپنا لفظ لا کا نقشہ, لا اسم پر داخل ہوگا, لا فعل پر داخل ہوگا. ٹھیک ہے, اپنے اچھا اسم پر, ہاں اسم اپنے لیے اسم اور خبر نہیں چاہتا, اس وقت لا عاطفہ ہوتا ہے. زید عالم ولا جاہل, یہ عطفہ ہوتا ہے لا. اپنے اسم اور خبر چاہتا ہے, پھر لا کا اسم مرفوع ہوتا ہے, جیسے ما ولا مشبتین بلیس والا لا ہوگا. لا کے اسم منصوب ہوگا تو لا نفی جنس ہوگا, لا رجل فی الدار. پھر اس کی آگے قسمیں آگئی, لا تکرار بھی آ جاتے, وہ ہم نے نحو میر بھی جس کو ہم نے پڑھا ہے. اور لا فعل پر داخل ہوگا, ما بعد مجزوم ہوگا, جیسے لا نہیں ہوگا لا تنصر, اور ما بعد مجزوم نہ ہوگا لا نافی ہوگا لا یعلم. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح ان مخففہ مسکلہ اس کی آگے تھوڑی سی دی گئی ہے. ٹھیک ہے, مقامات ان اور ان کہاں استعمال ہوتے ہیں, یہ 10 مقامات پہ انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے, اور اقسام فا, پھر ما حرفیہ ہوتا ہے, ما نافیہ, ٹھیک ہے, ما مصدریہ ہوتا ہے, ما زائدہ ہوتا ہے, اس کی تھوڑی سی انہوں نے تفصیل دی ہے. ٹھیک ہے, ما موصولہ ہوتا ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا للہ ما فی السماوات. ما استفہامیہ ہوتا ہے, وما تلک بیمینک. ما شرطیہ ہے, ما تدعو ادعو. ما موصوفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ما تامہ ہوتا ہے, ما جو ہے صفتیہ ہوتا ہے. یہاں اس کو ختم کر دیتے ہیں. یہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ ما کی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, موصولہ بھی آیا تھا, جیسے ما در ماضی میں ہوتا ہے, للہ ما فی السماوات موصولہ ہوتا ہے, یہ تھوڑا استعمال ہوتا ہے اس کا.
فا کہاں فا ناسبہ ہوتا ہے، فا تفضیلی ہوتا ہے، فا سبیہ ہوتا ہے، فا زائدہ ہوتا ہے. اور مقام ان اور ان کے ان اور ان یہ کہاں کس جگہ استعمال ہوتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں. ان اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان بے کسر حمزہ ہوتا ہے، ان جملہ کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور ان بے فتح الحمزہ ہوتا ہے. اپنے ماں بعد کو مفرد مصدر کی تعویل میں کہہ دیتا ہے، بعد والا مفرد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان جملے میں شکل کر دیتا ہے اس کو، اور جو ان ہے اس کے بعد والا مفرد کی تعویل میں ہو جاتا ہے. اور یہ ان اور ان آتے کب کب ہیں، یعنی کہ کس طرح ان، یہ ان 10 مقام پر مقصور ہوتا ہے ان. ٹھیک ہے، ابتداء کلام میں آتا ہے ان اللہ، صلہ کے مقام میں آتا ہے جیسے ما ان، واو حالیہ کے بعد آتا ہے ان، ندا کے بعد آتا ہے ان، حرف افتتاح کے بعد الا ان آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ان کے آگے حرف تصدیق کے بعد ان آتا ہے، ابتدائی کے بعد جواب قسم کے بعد ان آتا ہے، مبتدا کی خبر کے بعد ان آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان 7 مقام میں مفتوح ہوتا ہے ان. ٹھیک ہے، مضاف کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان آ جاتا ہے. حرف جر کے بعد ہوتا ہے بِأَنَّ اللہ، مقام فاعل میں ہوتا ہے اولم یرو انا. ٹھیک ہے، مفعول کی جگہ ہوتا ہے ان. یہ آگے اس کی مثال ہے، اخاف انکم اشرکتم، مقام مبتدا میں ہو جاتے الذین یظنون انہم ملاقو. لولا کے بعد آتا ہے لولا انکا. علم یعلم کے بعد ان آتا ہے، علم یعلم کے بعد کیا آتا ہے، ان آتا ہے. اور قال کے بعد ان آتا ہے، یہ زیادہ اس کا استعمال ہے. تو اس کو ہم کل انشاءاللہ جو ہے نا، جو اہم چیزیں ہم نے اس کی دیکھ لی، کل اس کا ہم اجرا کریں گے. کہ لفظ اجرا لفظ مفرد ہے. ٹھیک ہے، جیسے مدینہ ایک شہر کا نام ہے، یہ لفظ کی 2 اقسام، موضوع محمد. یہ نہیں پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا یہ اجرا ہو رہا ہے، مفید غیر مفید. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اجرا کر کے پھر اس کے بعد تھوڑی سی ترکیب ہو جائے گی اس کی، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ کی ترکیب معنی جملوں کو ملانا. جب آپ عبارت پڑھتے ہیں تو آپ جملوں کو کیسے ملاتے ہیں، وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ بالکل ضروری تھا. جی، یہ آخری انشاءاللہ اس میں ہے. تو آپ نے خاص طور پر گردان کو ٹائم دینا ہے، اور جو اپنا نحو میر اس کو گاہے بگاہے اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں نوشین میر بھائی کے نے، آخر میں بھی جی جی ہاں، نوح میر کے آخر میں بھی ہے ترکیب کا طریقہ 181 جی پیج جی. نمبر پہ. اور آپ ہفتے کے دن بھی تو آپ اس کو دہراتے ہیں نا، ہفتے والے دن. جی جی الحمدللہ. جی، تو اب ایک رہ گیا اپنا اس کا عربی کا معلم. ٹھیک ہے جی، تو عربی کا معلم کل ہم نے پڑھا تھا، عربی کا معلم. اسماء اشارہ. ہاں جی، اسماء اشارات پڑھے تھے، اور اس کی آج کرنی تھی اپنا اس کی سلسلہ الفاظ بھی میں نے پڑھا دیے تھے. ٹھیک ہے جی. جی، اب ہم لوگوں کو اس کا ایکسرسائز کرنا تھا حضرت. ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے، ذوالفقار صاحب آگے ذوالفقار صاحب. ٹھیک ہے جی جی، سر. یہ آپ یہاں سے ایکسرسائز شروع کر لیں، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کے بعد پھر سبق شروع کر لیں گے. یہ ایکسرسائز آج ہو جانی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہو جائے گی. یہ ساری مضاف کی ایکسرسائز ہے، مضاف کی ہے. ٹھیک ہے نا، عربی سے اردو اور اردو سے عربی. اچھا، ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز میں اسٹارٹ کروں اگر اجازت جی دیں؟ جی جی جی. جی 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 بالکل. جی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مشق نمبر 11 ہے، اور اس کے الفاظ ہم نے کل پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، تو نمبر پہلا ہے ھذا ھوا مطلوبی. اس کو اردو میں کریں گے ھذا یہی ہوا مطلوبی، یہی میرا مطلب ہے یا مقصد ہے. نمبر 2 ہے ھذہ امرأۃ حسنۃ، یہ عورت اچھی ہے یا خوبصورت ہے. نمبر 3 ہے ھذان الرجلان اخوانی،
یہ دو مرد بھائی ہیں. اس کے بعد نمبر 4 ہؤلاء الاشخاص اخوان، یہ سب مرد یا یہ شخص بھائی ہیں. یہ سبھی مرد بھائی ہیں. بھائی ہاں، یا یہ لوگ جو ہے اس طرح سے. اچھا اس کو آگے کوئی کر سکتا ہے اس پیج کو، مطلب ایڈمن میں سر ذوالفقار ہیں، آپ ان کو کر جی سکتے؟ جی ہاں نمبر 5. یہ اسکرین میں دیکھنا ہے. جی 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 اسکرین میں دیکھنا پیج ہے. کھولے آ رہے ہیں آ آگے. رہے اسکرین شیئر آ گئے کریں آ گے. گئے. آ گئے بالکل بالکل آ آ گئی گئی آ گئی ماشاء اللہ. کدھر نیکسٹ چلی پیج. گئی یہ اس میں. جی جی ایک منٹ. کون سا پیج نمبر 92 92؟ نکالنا ہے 92. یہ نمبر 92، آ گیا پیج نمبر 92. جی ہو نہیں گیا آ گیا 91 نظر. آ رہا ہے میرے پاس تو. 91 ادھر 2 ہے ابھی. 91 ہو رہا ہے. آ گیا اب آ گیا ہے. اب آ حالانکہ ادھر گیا، میرے پاس ہاف اوپر چلا گیا. بس میں اوپر چلا گیا، چیک کریں. جی جی ابھی بس ٹھیک ہے، جی ادھر ٹھیک. ٹھیک ہے. 91 آ رہا ہے ابھی. ادھر 91 91 ہے. کیا چکر ابھی. نہیں ٹھیک ہے، ان کو بولیں واپس اسکرین چھوٹی کرے پھر آ جائے گا. وہ بڑی اسکرین اسکرین پہ چھوٹی بیٹھا. کرو نا، شاید آپ کی اسکرین بڑی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی بک کھول لیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ابھی دیکھیے، ابھی میں نے اس کو چھوٹا کیا. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. نہیں میں آ رہا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے، میں نے بک کھول لی. ٹھیک ہاں ہے چلیے چلیں صحیح ہے. اس کو. تو 5 ہے کتاب ھذا البلد نظیف وکذالک وجهه. اس کا مطلب ہوگا کتاب ھذا الولد، اس بچے کی کتاب نظیف مطلب کہ اچھی ہے، صاف صاف. صاف. ٹھیک ہے نا، صاف ہے، نظیف. وکذالک وجهه، اس کے چہرے کی طرح. اس کے ٹھیک ہے چہرے یا کی. اس سے نہیں ایسا ہی ہاں اس کا چہرہ نہیں کہیں، ایسا ہی اس کا چہرہ. وکذالک ایسا ہی. وجہ ایسے اس ہی. کا چہرہ. ہاں ٹھیک ہے. نمبر 6 ایسا ہی اس ہے کا چہرہ. جی کتاب. ٹھیک ہے. ٹھیک کتاب ہے. البلدی ھذا واسخ. کتاب البلدی بچے کی کتاب، یہ اس لڑکے کی کتاب. واسخ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میلی، گندا. گندا اچھا یا گندا میلا. پہلی ہے. میلا میلا. کتاب ٹھیک. الولد ھذا. اسم ھذی البنت زینب، اس بیٹی کا نام زینب ہے. اس لڑکی کا نام. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 8 ہے تلک المناظر حسنۃ، یہ وہ بڑا ہی اچھا منظر ہے، یا وہ مناظر ہیں. مناظر اچھے ہیں. جمع جی ہے نا. ہاں مناظر. جمع. 9 ہے ہاتان الیدانی نظیفتانی، دونوں ہاتھ صاف ہیں. یہ دونوں ہاتھ صاف. حاضی ہاتان. ہاں جی ہاتان 2 ہے، اس کا تسنیہ کا ہے ہاتانی. ہاں تسنیہ کا. تسنیہ ہے ھذہ ھاتان. اس کے بعد نمبر 10 ہے اھذا اخوک ام ذاک، جو سوال کے لیے استعمال ہوا ہے نا، یہ اھذا اخوک، یہ کیا یہ تمہارا بھائی، ام ذاک یا وہ. کیا یہ تمہارا بھائی ہے یا وہ. احاذہ کیا یہ اخوک کا، کیا یہ تمہارا بھائی، ام یا ذاک یا وہ. یا اچھا وہ. ام کا مطلب یا ہے اور ذاکا کا مطلب یا وہ ہے. وہ ٹھیک ہے. کیا یس یہ تمہارا یس. بھائی ہے یا وہ. وہ یا ٹھیک ہے. وہ. اس میں نمبر 11 ہے ذاک امی وھذا ابن امی. ذاک امی، وہ میرا چچا ہے، اور وھذا اور یہ میرے چچا کا بیٹا ہے. ماشاء اللہ. ہاں جی صحیح. بالکل. اس کے بعد نمبر 12 ہے ھذا الرجل، یہ آدمی، خالی میرا خالو ہے، خالی ماموں. ماموں ہے. وتلک المرأۃ، اور وہ عورت، خالتی
اور میری مامی ہے، وہاذی امتی، اور وہ یہ میری پھوپھی ہے. پھوپھی ہے، بالکل صحیح. نمبر 13 ہے وجہ حاضل ابنتی لیس بکبی ہی. وجہ کی اس کا مطلب یہ کہ چہرہ. یہ اس کا اچھا حاضی یہ نا لبنتے، لبنتے، اس لڑکی کا چہرہ لیس نہیں ہے بکبی، بدصورت، لیس نہیں ہے بکبی بری، بدصورت. بدصورت نہیں ہے اس لڑکی اس لڑکی کا چہرہ بدصورت نہیں ہے. نہیں. نمبر 14 ہے اختایا تانی کا قائم تانی امام معلمتن. دو بہنیں، وہ میری دونوں بہنیں. وہ میری دو بہنیں، یا کا ہے نا، ہاں، تو یہ دو بہنیں قائمتانی کھڑی ہیں، امام آگے، معلمتن اپنے جو ہے استانیوں کے سامنے. استانی کے سامنے جو ہے نا پانی کے کھڑی، سامنے کھڑی ہیں. یہ بالکل. دونوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 15 ہے حاضل کمسرا حلوتن، یہ ناشپتی بہت میٹھی ہے. امرود میٹھا، امرود. امرود. اجاستن. بہت زیادہ. ذالک تینی، اور اسی طرح یہ انجیر بھی. اسی طرح انجیر بھی. ماشاء بالکل. اور نمبر وکذالک 6 هذا. تلک البیوت لزین الرجلین، وہ بیوت مکانات، وہ مکانات لزین رجلین، رجلین کا تو مطلب سمجھ آ رہا ہے. یہ زائنے کا یعنی کہ دو مردوں کے ہیں. دو مردوں تسنیہ کے. کا صیغہ. ہاں، یہ تسنیہ ہے ذالکا تلک البیوت، وہ گھر لے زین کا دو مرد، رجلین دو مردوں کے ہیں. کے لیے ہے. ٹھیک. نمبر 17 ہے فی ہاتینی حمرتن، فی یدئی کا تمہارے ہاتھ میں، ہاتین حمرتن سرخی ہے. ہاتھ تمہارے یہ دونوں ہاتھوں، تمہارے یہ دونوں ہاتھوں میں یہ تمہارے سرخی دونوں. یا دہی کا. نمبر جی یہ دیکھ آپ کے ہاتھ میں. اس کے بعد ہے نمبر 18 ہاں. کل کتاب لا ریب فیہ، اس کا مطلب ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہاں پر ایک چیز ہے سب کے سمجھنے والی، ذالکا وہ کتاب، حالانکہ کتاب تو سامنے پڑی ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ کسی چیز کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے نا ہم کہتے ہیں نا یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ کام کیا تھا. آدمی پاس بیٹھا ہو نا، کسی کو تعارف کرانا ہو نا تو اس آدمی کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا. اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے وہ کا استعمال یہاں پہ مانا آیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. جزاک اللہ. اچھا پوائنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 19 سے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ نمبر 19. جی. وہ لوگ وہ علی، لوگ ان پر، ھدی من ربہم، ہدایت اپنے سے، اولئک وہ لوگ علی پر، ھدی ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اپنے رب کی طرف سے ہدایت ہے. ہاں، اور وہ هم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں هم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مفلحون جو جمع ہے نا، اس سے پہلے اولئک ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، اس میں ضمیر تب لانی پڑتی ہے. یعنی کہ اولئک المفلحون نہیں آئے گا. اس میں اشارہ کے بعد اگر آ رہا ہے نا معرف باللام، یعنی کہ جمع معرف باللام الف لام آ رہا ہے نا، اس میں تو یہاں بیچ پر بیچ میں اس میں ضمیر لانی پڑے گی. جی یہ ضمیر ضمیر لانا پڑے. ہاں جی. قیل ھکذا عرشک، قیل کہا گیا، یہ تیرا عرش ہے. ھکذا کیا یہ ہے تمہارا عرش؟ اس میں کیا کس طرح سے ہوگا؟ ھکذا کیا یہ ہے؟
عرشک تمہارا عرش، تمہارا عرش، ہاں کہا گیا یہ ہے تمہارا عرش. ہاں، یا ٹھیک. تخت کہہ سکتے ہیں، جو اچھا ملکہ بلقیس نے کہا تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اچھا اچھا. ہاکذا عرشک. قالت اس نے قال کہا کہ انہ ہوا، ان گویا کہ یہ وہی ہے جو اس نے یہ پہلے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. نمبر 22 ہے انا ہا ہنا قاعدون، بے شک ہم قاعدون بیٹھتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ. ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہا ہنا مطلب کہ دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے ضمیر. یہ ہونا اس کے لیے آ رہی ہے نا، ہاں دونوں کے لیے آ رہی ہے، جمع کے لیے آ رہی ہے، نہنو کے لیے آ رہی ہے نا، نہنو کی ہم انا نہنو ہم بیٹھتے ہیں. قاعدون آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا. صحیح. ذالک برہانانی من ربک، وذالک یہ برہان مطلب کہ یہ دو نشانیاں من ربک تمہارے رب کی طرف سے ہیں، الی فرعون کی طرف. ٹھیک ہے. یہ وہ نشانیں جو موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھائی تھیں ان پر جو ظاہر ہوئی تھی، ید بیضا ہاتھ جو سفید ہو گیا، یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. قصہ جو ہے وہ سانپ بن گئی. ہاں جی، عصا سانپ بنے. نمبر 24 ہے قال کذالک قال ربک، کہا اس نے کہا یا اس نے کذالک قال ربک، تمہارے رب نے، کذالک تیرے رب نے نہیں، ربو کی تمہارے رب نے ہوگا نا، قال کہا اس طرح سے نے کہا تمہارے رب نے، قال کذالک کہا ایسے ہی تمہارے رب نے. کہا تمہارے رب نے سے. ٹھیک ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے قال کذالک. قال کہا کذالک اس کو اس اور طرح. کوئی بہتر آتا ہے تو وہ بتا دے. جی کالا کذالک، ٹھیک ہے، کالا کذالک ٹھیک ہے، تمہارے رب نے کہا. اچھا آگے جی، عربی سے اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اور کوئی کرے گا؟ جی میں کروں حضرت. جی جی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ طبیب عالم ہے. جی جی حاضر طبیب عالم، جی میرا دوست دولت مند ہے. جی صدیقی حاضر غنی، صدیقی حاضہ غنی، ٹھیک ہے. صدیقی یعنی میرا میرا یہ دوست، حاضر یہ غنی. میرا یہ دوست، ہاں نا، میرا یہ دوست صدیقی حاضہ. میرا یہ دوست، یس. صحیح اچھا ہے. جب یہ وہ دوست دولت، کہ جب آ رہا ہے تو میرا دوست بن گیا نا میرا. اچھا یہ کے لیے حاضر آ رہا ہے، میرا یہ کے دوست لیے یہ آ کے لیے گیا، یہ کے حاضر ہے، لیے، میرا ہاں یہ دوست. میرا ٹھیک. یہ دوست صدیقی حاضہ. ہاں ابھی سے وہ جی دوست دولت مند ہیں. وہ دوست اولئک اصدقہ اغنیہ، اولئک اصدقاء اغنیاء. اصدقاء اغنیہ، اغنیہ. جی یہ اغنیاء دونوں ہو بھائی تو نہیں، ہیں. ہو نہیں آئے گا، اغنیاء جمع کا صیغہ اغنیاء، آخر پر اچھا ہم کا آتا ہے نا، اغنیاء اصدقاء اولیاء، جس طرح انبیاء، وہی والا ہے. جی. اصدقاء جمع کا صیغہ ہے. یہ دونوں افعلاء بھائی ہیں، جی ہاں. یہ دونوں بھائی ہیں. نہیں، بادشاہ کا لڑکا سخی ہے، بادشاہ کا یہ اچھا لڑکا سخی ہے. ابن ابن الملک حاضر الملک سخی. هذا، ابن الملک ابن حاضہ الملک هذا سخی. سخی. ٹھیک ہے. ہاں یہ دونوں بھائی ہیں. جی حاضان اخوانی، اخوان، جی وہ اتنی خوبصورت ہے. جی تلک الناقۃ جمیلۃ، ٹھیک ہے. یہ خوبصورت لڑکا نیک ہے. جی هذا الولد حسن صالح، حاضل ولد الحسن پھر کہیں گے نا، اگر حاضل ولد هذا ہو جائے تو الولد حسن ان کے حسن. ساتھ ال لگائیں گے نا، تب یہ موصوف صفت بنے گا. یہ ٹھیک ہے خوبصورت ٹھیک. لڑکا ہے، یہ موصوف صفت ہے نا. حاضل ولد هذا الحسن الولد الحسن ولد صالح. صالح. حاضر نہیں ہے، جی ولد حاضر صالح. ولد حاضہ تو صرف لڑکا بن گیا نا، وہ کہتے ہیں خوبصورت لڑکا. ہاں یہ خوبصورت. نہیں، ولد حاضر حسن. نہیں ایسا نہیں بنے گا. ولد حاضہ یہ لڑکا، وہ کہ لڑکا جو ہے نا
ہاں یہ نیک بھی ہے، ہاں نیک ہاں صالح. نہیں وہ ایسا نہیں بنے گا، یہی بنے گا والد الحاضا والد کیسے حاض الولد الولد حسن ہاں صالح. الولد، ہاں والد الحسن صالح. صحیح ہے صحیح. ایسے عبداللہ کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟ یا عبداللہ احاذا ابن کا، کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟ احاذا یعنی کیا یہ تمہارا لڑکا احاذا ٹھیک ہے، ابن کا. ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح. وہ لڑکے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں. اولئک الاولاد قائمون امام ابیہم. امانہ بالکل صحیح، امام ابیہم صحیح ہے. ابھی اس سے پہلے بھی ایک کیے تھے ہم لوگ جو کہ عربی سے اردو میں تھا، بالکل وہی الفاظ کو میں نے یہاں لا دیا. ٹھیک ہے ٹھیک. یہ ایک اچھا آدمی ہے اور وہ دونوں بدکار ہیں. ہاں هذا رجل حسن ہاں وذلك فاسقان. سانکا فاسقان، فاسقان، ٹھیک ہے. وہ لڑکی نیک ہے اور ویسے ہی اس کی ماں ہے. ذرا اس میں تھوڑا سا مدد کیجیے گا مجھے. جی تلکل بنت صالحانی صالحاتن صالحتن صالحاتن صالحتن تلکل کذالک بنت صالحتن وکذالک وکذالک امہ امہ وکذالک امہا امہ یا امہا امہا. امہا یا امہا یا امہ ہاں ٹھیک، شکریہ امہا. شکریہ. ہاں لڑکی ہے نا امہا. مرد کی طرف ضمیر لوٹے گی نا، یہ ہاں ہاں ہوگا نا. ہاں آئے گا نا، ہاں ہاں. لڑکی کی طرف آئے گی نا. تو میں پھر سے ایک بار پڑھ دے رہا ہوں، میں نے درست کر دیا. جی جی تلکل بنت صالحتن ہاں وکذالک امہا. امہا، واہ امہا اس کی ماں، بالکل صحیح. اس کی شکراً. آگے جو سوالات آگے ہیں. اب سوالات کے جواب. جی اسماء اشارہ سوال کی کثیر الاستعمال صورتیں کیا ہیں؟ کون کون سے جو اسماء اشارہ زیادہ استعمال میں آتے ہیں؟ میرا خیال لڑکا بھی آ گیا ہے مجھے میسج اس کا. تو یہ پھر نوشین بہن آپ سنیں سوال ان سے. میں لڑکے کو اٹھانا ہے، اس کا میسج آ گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک کوشش ہے. کرتے ہیں. جی میں بھی لائن میں ہوں. جی جی کرتے ہیں کوشش کچھ نہ کچھ. اچھا اس اس میں میں پہلا کوشچن ہے اسماء اشارہ کی کثیر الاستعمال صورتیں کیا ہیں؟ تو یہی ہاذا ہاذان ہاؤلائی اور تل سورت کا. ہاں کثیر الاستعمال تو یہی ہے. یہی ہے نا. سورت جو کثرت سے استعمال ہونا، ویسے ہم نے وہ پڑھا نا زا زہی تہی، وہ اتنے کثرت میں استعمال نہیں، یہی آتے ہیں ہاذا ذالکا ہاذان ہاذین اولئک ہؤلاء، یہی ایک کثرت میں استعمال. ہاؤلائی کا تل کا. ایک بات اس میں جو سوال ہے نا، اس کی صورتیں پوچھ رہا ہے، تو اس کی صورتیں کیا ہے کثیر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ اس کی جو کثیر استعمال کی صورتیں ہیں وہ اشارے کے لیے ہے، اور اس میں جو قریب کے لیے اشارہ کرتے ہیں، بعید کے لیے اشارہ کرتے ہیں. ہاں جیسے ہاں وہی اس طرح سے مطلب تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں، کیونکہ صورتیں کہہ رہا ہے نا. جی ٹھیک ہے، میں بول دیتا ہوں. واحد کے ہاں لیے ہاذا، تسنیہ کے لیے جمع اگر سامنے ہے تو، اور جمع کے لیے ہاؤلائی. اور اس کے ہاں بعد جو ہے واحد کے لیے تسنیہ کے لیے جمع کے لیے مؤنث میں ہی ہاتانی ہاتینی ہاں ہاؤلائی. یہ صورتیں بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے. کریکٹ جواب یہی بنتا ہے. بالکل. جی ہاں جی. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے اسماء اشارہ میں معرب کون سے الفاظ ہیں؟ اسماء اشارہ میں معرب جو ہے تسنیہ کے جو ہے نا جی ہاذان ہاذین ہاتان ہاتین، یہ معرب ہے، باقی سب مبنی ہیں. بالکل تمام تسنیہ کے سیگے جو ہیں وہ معرب ہیں. یہ معرب ہے، باقی جو ہے وہ جی. وہ باقی مبنی ہیں. ہم، جس ٹھیک ہے. اس چیز کے کی بعد طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اشارون الیہ. مشار علیہ. مشارون الیہ. مشار علیہ ہمیشہ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ اپنے مشار کے ساتھ، کیا اس میں سے ہی ہوگا نا؟ ہاں اس میں مشار اشارہ کے بعد آئے گا، اس میں اشارہ کے بعد. اس میں اشارہ کیونکہ کے بعد. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. مشارون الیہ معرب باللام ہو، یعنی اس پہ الف لام اگر داخل ہو تو اس میں اشارہ کہاں رکھنا چاہیے؟ بعد میں رکھنا یہ چاہیے. تو
शुरू में मुशार अलैह का कह रहे ना, मुशार अलैह का कह रहे ना कि मौरफ बिल्लाम हो तो फिर मुद्दाफ बनता है। और फिर क्या कह रहा है कि इसको कहाँ रखना चाहिए? मुद्दाफ अलैह के बाद रखते हैं वैसे। मुद्दाफ बोले मैं एक जुमला भी सुना देता हूँ। मुद्दाफ अलैह ये होता है ना, पहले आता है और मुद्दाफ बाद में आता है। मिसाल भी देना, मिसाल भी जैसे हाज़ल किताबु, हाज़ल किताब शुरू में आ गया ना। फिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब इसमें इशारा मुशारुन अलैह मुअर्रब बिल्लाम हो तो वो इसमें इशारा कहाँ रखना चाहिए? तो पहले जैसे ये पहले रखना चाहिए ना। बाद में मेरे जैसे उम्मुहा लास्ट में आया था ना, क्या नाम है जुल्फ़िकार से जी, जिस तरह भी जो आखिरी जुमला हम लोगों ने पढ़ा, उसकी बेटी अपनी माँ की तरह है उम्मुहा। हाँ, तो ये मिसाल उसी में ना जच रहा है उम्मुहा जी। यानी ये ऐसा था, वो भी लौटाने का मतलब कि इसको कहाँ रखा जाए, तो आखिर में रखा जाएगा इस इशारा। हाँ, वो ऐसे भी वो आखिर में भी रख सकते हैं। ठीक, फिर उसमें अल किताब हाज़ा कहेंगे। नहीं, उसमें मिसाल मैंने पढ़ी है, मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें मैंने एक पॉइंट बोली है, इसमें एक पॉइंट है, मुशारुन अलैह हमेशा मौरफ बिल्लाम या मुदाफ होता है, सही है। अगर मुशारुन अलैह मौरफ बिल्लाम हो तो इसमें इशारा पहले लाना चाहिए। तो इसमें इशारा जब पहले आएगा तो जो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो यकीनन बाद में आएगा। जैसे हाज़िल बाद में आएगा। ठीक है, जवाब मिल गया। ठीक, अच्छा, जवाब क्या मिला? कि पहले होना चाहिए। पहले होना जो ठीक है ना। उसके बाद जब इशारा बगैर मुशारुन अलैह के जुमले में आए तो इसके इस्तेमाल की क्या सूरतें होंगी? जब इसमें इशारा बगैर मुशारुन अलैह के जुमले में आए उसकी क्या सूरत? यानी उसमें मुशारुन अलैह नहीं है, सिर्फ इसमें इशारा आ गया है। बगैर मुशारुन तो देखना पड़ेगा, ध्यान में नहीं है। फिर वो मुबतदा नहीं आएगा। कोई मिसाल से ये तो मुब्तदा होता ही है, माने इसमें इशारा मुब्तदा बन जाता है। जैसे हाज़ा किताब, ये किताब है, मुब्तदा बन जाएगा। लेकिन वो तो जुमले में कहते हैं मुशारुन अलैह आए ना। ये तो मुशारुन किताब तो मुशारुन अलैह बन गई ना। ये इस तरह बनेगा ना जी, हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा, किताबुन मुशारुन इलैह इसकी खबर। यानी ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह के अल्फाज भी कहेंगे तरकीब के अंदर। नहीं, वो सवाल ये कर रहे हैं ना कि मुशारुन इलैह जब ना हो और फिर इसमें इशारा है तो फिर उसको कैसे पढ़ेंगे? फिर उसको क्या बनेगा जब मुशारुन इलैह ना हो? उसमें मुशारुन इलैह महजूफ माना जाएगा, यानी लफ्जों में मौजूद नहीं होगा। नहीं, इसमें इशारा को क्या पढ़ेंगे? इसमें इशारा वही मुब्तदा बनेगा ना जी। इसमें इशारा तो मुब्तदा बनेगा, लेकिन जो खबर है वो महजूफ मानी जाएगी। जी महजूफ माना जाएगा। जवाब क्या बना? मुब्तदा। हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा बनेगा ना। वाले बनेगा। ठीक है। अब ये तो टेक्निकल बात है। किताब हुकुम हाज़ा और हाज़ा किताब हुकुम में क्या फर्क है? ये तुम्हारी किताब है, समझ में तो आ रहा है। किताब हुकुम ये तुम्हारी किताब है। ये तुम्हारी किताब है तो उसमें किताब ये किताब है ना। ये हाज़ा किताबुन, ये किताब है। किताब हाज़ा किताब है। ये किताब हुकुम हाज़ा, किताब हुकुम हाज़ा तुम्हारी, ये किताब हुकुम, हाज़ा किताब हुकुम ये तुम्हारी किताब है। ये जुमला बनेगा, हाज़ा किताब